السلام علیکم آصف بھائی، السلام علیکم ویورز، السلام علیکم۔ ویلکم بیک اس سیشن میں۔ تو آصف بھائی، لاسٹ ٹائم ہم نے بات کر لی تھی، تدلیس میں بات کر رہے تھے، تو اس میں ہم نے کور کر لیا تھا تدلیس شیوخ اور تدلیس دوسری کیا تھی، اسناد۔ ہاں، تو ایک اور کیٹیگری آپ نے بولی تھی تدلیس و تسویہ، تو اس پہ شروع کرتے ہیں بات کی۔ یہ اصطلاح کا مطلب کیا ہے اور اس میں کس طرح کرتے ہیں تدلیس تسویہ میں؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں تدلیس کو پہلے بیان کر دوں تاکہ ایک لنک بن جائے گا پچھلے سیشن کے ساتھ، بالکل کہ تدلیس کو ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ روایت حدیث میں تدلیس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں عیب کو چھپا دینا۔ تو اسی کے سلسلے میں ہم لوگوں نے اصول حدیث کے اندر جو تدلیس کی تعریف لکھی ہے اس کو سب سے پہلے سمجھا تھا، تو میں نے ابھی آپ کو شیئر بھی کروایا ہے۔ سب سے پہلے تو تدلیس کی تعریف کو ہم نے سمجھا تھا۔ تدلیس اسناد ہم نے دیکھی تھی کہ اسناد یعنی جو چین آف نیریٹرز ہیں، اس نیریشن کے اندر تدلیس کیسے ہوتی ہے، تو اس کی ہم نے تدلیس اسناد کے اندر کچھ وضاحتیں سمجھ لی تھیں کہ تدلیس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ تدلیس کرتا ہے تو وہ ایسے الفاظ استعمال کرے، یہ والے الفاظ، سمیعت حدثنی، ایسے الفاظ بیان کر رہے حدیث کے اندر کہ میں نے خود سنا ہے یا اس نے مجھے خود سے حدیث بیان کی ہے۔ ایسے الفاظ استعمال کرنے سے اس کی حدیث میں کچھ مضبوطی آ سکتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے تدلیس اسناد کو یہاں تک تو سمجھ لیا تھا۔ اب اس کے بعد آیا تھا ہمارے پاس ایک اور کیٹیگری تھی، تدلیس تسویہ۔ اچھا، تسویہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو برابر کر دینا، پیرالل کر دینا، یا آپ سمجھ لیں کہ موافق کر دینا ایک دوسرے کے، اس کو تدلیس تسویہ کہتے ہیں۔ میں نے یہاں پر تدلیس تسویہ کی تعریف کو اس طرز پہ لکھا ہے، میں اسی کو پڑھ کے بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص اپنے شیخ سے حدیث روایت کرے، اس کی سند میں دو ایسے راوی پائے جاتے ہوں جو ثقہ ہوں اور ان کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی ہو، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک ضعیف یعنی کمزور شخص بھی ہو۔ اب دیکھیں میں نے اس کو نمبر وائز یہاں لکھا ہے۔ سب سے پہلے بندہ ہے راوی، اس کا نمبر 1 پہ ہے ثقہ شیخ، نمبر 2 دوسری سند ہے ثقہ راوی، سند کا تیسرا راوی ہے ضعیف اور چوتھا راوی ہے ثقہ۔ اس طرح سے اس کو سمجھ لیجیے۔ اب کیا کرتا ہے کہ یہ فرض کر لیں کہ یہ ثقہ راوی اور یہ ثقہ راوی، ان کے درمیان میں یہ ضعیف راوی آ گیا۔ وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی ملاقات اس والے راوی سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ جو راوی ہے نمبر 3 والا، اس کی اور نمبر 5 والے راوی کی آپس میں ملاقات بھی ثابت ہے اور یہ روایت بھی کرتا ہے اس سے، نمبر 5 والے راوی سے۔ اچھا، اسی طرح ضعیف راوی جو ہے نمبر 4 کے اوپر، اس کی بھی ملاقات اس والے نمبر 5 سے ثابت ہے۔ اب جو تدلیس تسویہ والا راوی ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، وہ درمیان سے اس ضعیف راوی کو نکال دیتا ہے اور کیا کرتا ہے، ثقہ راوی جو تیسرے نمبر کا ہے، چونکہ یہ بھی روایت کرتا ہے نمبر 5 والے سے، تو ان کو برابر کر دیتا ہے اور اس کو درمیان سے ہٹا دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تدلیس تسویہ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ درمیان سے ایسے ضعیف راوی کو نکال دینا کہ معلوم ہی نہ ہو سکے، کیونکہ ان دونوں کی، راوی نمبر 3 اور راوی نمبر 5، ان کی بھی آپس میں ملاقات بھی ثابت ہے اور روایات بھی ثابت ہوں۔ تو ایسے معاملے کو تدلیس تسویہ کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ بڑا دھوکہ ہے کہ آپ نے ایک ضعیف راوی کو نکال دیا۔ ضعیف راوی کو نکالنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ روایت صحیح ہو جائے، برابر ہو جائے۔ اب اسی کی میں نے ایک مثال یہاں لکھی ہے
بلکہ مثال لکھنے سے پہلے یہاں پر میں نے لکھا ہے تدلیس تسویہ کرنے والے مشہور ترین لوگ بہت سارے، ان میں بقیہ بن ولید اور ولید بن مسلم شامل ہے۔ بقیہ کے بارے میں ابو مسعر نے کہا ہے کہ احادیث بقیہ لیست نقیہ فکن منہا علی تقیہ، یعنی بقیہ کی جو احادیث ہوتی ہیں وہ صاف نہیں ہوتی، یعنی ستھری نہیں ہوتی، صحیح ہے، اور یہ ان میں سے ہیں جو تقیہ کے اصول پر، تقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو چھپا دینا، ان کے اصول پر یہ روایات نقل کرتا ہے۔ اب اس کی میں نے مثال یہاں لکھی ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی علل میں روایت کیا کہ میں نے اپنے والد کو اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ اب راویوں کی چین یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اسحاق بن راہوئی نے بقیہ سے، بقیہ نے ابو وہب الاسدی سے، وہ نافع سے، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی شخص کے اسلام کی اس وقت تک تعریف نہ کرو جب تک کہ تم اس کی رائے کی پختگی کو نہ پہچان دو۔ اب ان کے والد کہتے ہیں، یعنی کہ ابن ابی حاتم کے والد کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایسی بات بیان کی گئی ہے کہ جو شاید ہی کسی کی سمجھ میں آئے۔ یہ تو ہے روایت اور اس کی سند۔ آپ دیکھیں روایت میں کون ہے؟ اسحاق بن راہوئی، انہوں نے بقیہ سے، اور بقیہ نے ابو وہب الاسدی سے روایت کیا، اور بقیہ جو ہے یہ تدلیس تسویہ کیا کرتا تھا۔ صحیح، اب کیا ہے کہ اس کی سند کچھ اس طرح ہے کہ عبید اللہ بن عمرو، یہ ثقہ ہے، عبید اللہ بن عمرو اس میں ثقہ ہے۔ اسحاق بن ابی فروا یہ ضعیف ہے۔ نافع ثقہ ہے۔ ابن عمر عبداللہ بن عمر، ابھی جو آپ کے سامنے ابو وہاب الاسدی لکھا ہے نا، یہ اصل میں عبید اللہ بن عمرو ہے، جو بنو اسد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس حدیث میں بقیہ نے کیا کیا؟ اسحاق بن ابی فروا جو کہ ایک ضعیف راوی ہے اس کو حذف کر دیا، اور عبید اللہ بن عمر کا نام بیان نہیں کیا، بلکہ ان کی کنیت بیان کر دی اور ان کا قبیلہ بیان کر دیا، تاکہ کوئی یہ پہچان نہ سکے کہ اس نے ایک ضعیف راوی کا نام غائب کیا ہے۔ صحیح، اس طرح سے یہ روایات کو برابر کرنے کے لیے راوی کو غائب کر دیا کرتے تھے، اور راوی کو غائب کرنے کے بعد جو اصل راوی کا نام تھا اس کو چھپا کر اس کی کنیت یا اس کا قبیلہ بیان کر دیتے تھے۔ اب آپ کے سامنے اگر ابو وہاب الاسدی آئے گا تو آپ کو پہچان میں نہیں آئے گا کون ہے۔ اصل نام اس کا کیا تھا؟ عبید اللہ بن عمر۔ صحیح، یہ اس طرح سے روایات کیا کرتے تھے تدلیس تسویہ والے، یعنی انتہائی مشکل طریقے سے بیان کر دیا، کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا روایت کیا ہے، راوی کون ہے، کہاں سے تعلق بیان کر دیا، آپ ڈھونڈتے رہے آپ اس کو۔ یہ تو بعد میں جو تہذیب الکمال، تہذیب کا آپ نے نام سنا ہوگا، ہاں اس کے اندر ان لوگوں نے کیا کیا کہ القابات کی لسٹ الگ بنائی، اور ان کے قبائل کی لسٹ الگ بنائی کہ بھائی اگر اسدی آتا ہے تو ان اسدی کے نام سے، اسدی کے قبیلے سے کون کون سے راوی ہیں تعلق رکھتے ہیں، اس طرح ڈھونڈنا پڑتا ہے ہم کو۔ صحیح ہے، یہ ہے تدلیس تسویہ کی ایک مثال، جس میں آپ نے دیکھ لیا کہ ضعیف راوی کو بھی حذف کر دیا اس نے۔ اصل میں یہ بقیہ جو ہے نا یہ روایت کرتا ہے اسحاق بن ابی فروا سے، اس کو اس نے بیان نہیں کیا، جو اس کی بالکل، سب سے بڑی خامی ہے روایت کی۔ یہ پوری تفصیل نا یہ کتاب ہے شرح الفیہ العراقی، وہاں بھی اس راوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ابن ابی حاتم ان کی کتاب ہے العلل، اس کا تذکرہ پہلے بھی ہمارے سیشن میں آیا ہے کتاب کا، تو وہاں پر انہوں نے پوری یہ روایت بیان کر کے اس کو واضح کیا ہوا ہے کہ کون سا راوی ہے جس کو اس نے ڈراپ کیا ہے۔ یہ تدلیس تسویہ ہے۔ اچھا، تدلیس تسویہ کے بعد ایک آتا ہے تدلیس شیوخ۔ شیوخ میں تدلیس کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے شیخ جس سے وہ حدیث روایت کر رہا ہے اس کا نام، کنیت، نسب وغیرہ غیر معروف طریقے سے بیان کرا کے وہ پہچانا نہ جائے۔ یہ تعریف لکھی ہے علوم الحدیث کے اندر۔ اب جیسے صحیح، مثال کے طور پر تدلیس شیوخ کی مثال یہ ہے کہ ابو بکر بن مجاہد جو کہ قرات کے ائمہ میں سے ہیں، کہتے ہیں
عبداللہ بن ابی عبداللہ نے ہم سے یہ حدیث بیان کی. اب عبداللہ بن ابی عبداللہ آپ ڈھونڈتے ہیں کون ہے؟ اصل میں ان کا جو مشہور نام ہے وہ ہے ابو بکر بن ابو داؤد سجستانی. جو ہم لوگ سنن ابو داؤد کے نام سے حدیث کی کتاب جانتے ہیں نا، تو جنہوں نے کتاب لکھی ہے ان کا نام ہے ابو داؤد سجستانی. ان کے جو بیٹے ہیں ان کو جانا جاتا ہے ابو بکر بن داؤد سجستانی کے نام سے. اب ابو بکر تو ان کی کنیت ہے نا، اصل میں ان کا نام تھا عبداللہ بن ابی عبداللہ. اب اگر آپ عبداللہ بن ابی عبداللہ کہہ دیں گے تو معلوم ہی نہیں ہوگا کون ہے، جب تک آپ یہ والی وضاحت نہیں کریں گے کہ یہ ابو داؤد سجستانی کے بیٹے ہیں. اس کو کہتے ہیں تدلیس شیوخ، ناموں کو غیر معروف طریقے سے بیان کر دیا جائے. اب آ جائیے تدلیس کا حکم. تدلیس اسناد کے بارے میں تو ہم نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ تدلیس کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ تدلیس اخو الکذب، کہ تدلیس جو ہے وہ جھوٹ کا بھائی ہے. تو ظاہر ہے یہ تو شدید مذمت ہے ایسے عمل کی کہ اس کو جھوٹ کی کیٹیگری میں لا کے رکھ دیا. تدلیس تسویہ کے بارے میں عراقی نے کہا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر تدلیس تسویہ کا ارتکاب کیا وہ نہایت ہی ناقابل اعتماد شخص ہے. مطلب اگر کسی کے بارے میں یہ ثابت ہو گیا نا کہ یہ تدلیس تسویہ کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کی کوئی روایت بھی قابل اعتماد نہیں رہتی. تدلیس شیوخ جو کرتا ہے اس کی برائی تدلیس اسناد سے کم ہے، کیونکہ تدلیس کرنے والے نے کسی راوی کو غائب نہیں کیا ہے بلکہ اس کا غیر معروف نام بیان کیا ہے. البتہ اس کی کراہت اس وجہ سے ہے کہ اس نے ایک روایت کو ضائع کر دیا اور حدیث کے سماع یعنی سننے اور سنانے کے معروف طریقے کے خلاف عمل کیا ہے. اس لیے تدلیس شیوخ کے اوپر بھی لوگ کراہت کا اظہار کرتے ہیں، اور جبکہ تدلیس تسویہ تو ہے ہی مکروہ ترین فعل اصول حدیث کے اندر. تو یہ تدلیس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جس کو یاد رکھنا ہے. اچھا، یہاں میں نے کچھ اور بھی بیان کیا ہے کہ ریزن کیا تھے تدلیس شیوخ کے. تو آپ نے ایک چیز تو دیکھ لی کہ تدلیس شیوخ جو کرتا ہے وہ کیا ہے کہ شیخ بعض اوقات اس کا ضعیف اور غیر ثقہ ہوتا ہے. مطلب اگر وہ اپنے شیخ کا نام بیان کر دے گا تو وہ شیخ تو معروف ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے، تو وہ شیخ کا نام بیان کرنے کے بجائے اس کی کوئی ایسی کنیت بیان کرتا ہے کہ جو غیر معروف ہو. کیونکہ اگر آپ نے بیان کیا بھی میرا شیخ تو یہ ہے، وہ شیخ ہی لوگوں کے نزدیک ناقابل اعتماد ہے، تو آپ قابل اعتماد رہیں گے؟ آپ بھی نہیں رہیں گے. لوگ کہیں گے کہ یہ خود ضعیف ہوگا جب اس سے روایت کر رہا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے. تو اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں وہ شخص کیا کرتا ہے، اپنے شیخ کے ناموں کو مختلف طریقے سے بیان کرتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس کا شیخ اس سے عمر میں بڑا ہوتا ہے تو اس وقت بھی بیان کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات اس کا شیخ اس کی عمر سے چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو معیوب گمان ہوتا ہے کہ میں کسی چھوٹے بندے سے روایت بیان کر رہا ہوں، میں بڑا ہوں عمر میں. تو یہ تدلیس شیوخ کے کچھ اسباب ہیں جو میں نے یہاں لکھ دیے ہیں. تدلیس اسناد کے 5 اسباب بیان کیے جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز سند کو بلند کرنا. اب سند کو بلند کرنے سے مراد یہ ہے جیسے آپ نے ابھی مثال میں دیکھ لیا کہ راوی کم کر دیا تو سند چھوٹی ہو گئی. اچھا، سند جتنی چھوٹی ہوتی ہے اتنی مضبوط گمان کی جاتی ہے. تو اس لیے بھی یہ لوگ تدلیس کیا کرتے تھے. جس شیخ سے کثیر تعداد میں احادیث سنی ہو ان احادیث کی اسناد میں سے کوئی نام ضائع ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی حدیث بیان کی ہے، بہت ساری احادیث بیان کر رہا ہے، تو اب احادیث میں سے بعضوں کا نام بھول جاتا ہے، تو اس میں بھی پھر یہ کیا کرتا ہے کہ بغیر سماعت کو بیان کیے ہوئے حدیث نقل کر دیتا ہے. اچھا، اسی طرح سے یہ جو تدلیس کی خامیاں ہیں میں نے پھر اس کو نوٹ کی صورت میں یہاں لکھا ہے، وہ تو میں آپ کے سامنے بیان کر ہی چکا ہوں کہ تدلیس کا جو معاملہ ہے وہ کس طرز کا ہے. اب آ جائیے تدلیس کرنے والے کی مذمت. پہلی چیز وہی بات کہ واضح نہیں ہوتا کہ جس شخص سے روایت کیا ہے اس سے سنی بھی ہے حدیث یا نہیں سنی. اب اس میں شک پیدا ہو گیا، آپ مشکوک بات کو بیان کریں گے تو آپ کا بھی کردار مجروح ہو جائے گا. اگر اس شخص کا عمل درست نہیں کہ اگر وہ تدلیس نہ کرتا اور حذف شدہ شخص کا ذکر کر دیتا
اس کے نتیجے میں حدیث کو قبول نہ کیا جاتا. یہ ساری الکفایہ کے اندر اس کی مذمتیں کیوں کی گئی ہیں، اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں. ظاہر ہے اگر آپ کسی ضعیف روایت کو ضعیف راوی سے بیان کرتے ہیں تو وہ حدیث لوگوں کے نزدیک ضعیف شمار کی جاتی ہے. آپ نے کیا کیا، ضعیف راوی کو غائب کر دیا، حدیث صحیح ہو گئی. تو ظاہر ہے یہ مذمت کے قابل تو ہے. اب کیا ہے کہ تدلیس کرنے والے کے حکم، یہ میں نے آپ کو یاد ہوگا تدلیس کے بارے میں ہم نے جب بحث کی تھی تو میں آپ کے سامنے کچھ کتابیں تدلیس کی کتاب بھی بیان کی تھی، دکھائی تھی، آپ کو یاد ہوگا ابن حجر والی، کہ تدلیس کے بارے میں انہوں نے طبقات بنا رکھے ہیں. تو سب سے پہلی چیز دیکھیں کہ دو قسم کے گروہ ہیں. ایک تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ جس نے تدلیس کی اس کی ہر روایت کو مسترد کر دیا جائے. لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ بڑے بڑے نام سامنے آتے ہیں، سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ، یہ سارے نام سامنے آتے ہیں. تو اگر ان روایات کے راویوں کو مکمل طور پر رد کر دیا جاتا تو کئی روایات مردود قرار پاتی. تو ظاہر ہے پھر اس والے معاملے کو دیکھا گیا، نظر ثانی کی گئی، اور پھر زیادہ جو بڑا طبقہ تھا اس نے کہا کہ بھائی اگر وہ واضح الفاظ میں بیان کر دیتا ہے کہ اس نے حدیث خود سے سنی ہے تو وہ روایت قبول کر لی جائے گی. جہاں وہ بیان نہیں کرتا کہ میں نے یہ حدیث خود سے نہیں سنی ہے، وہ روایت اس سے قبول نہیں کی جائے گی. تو باقی طبقات بنے ہوئے ہیں، پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ. آپ کو یاد ہوگا میں نے دکھایا تھا طبقات المدلسین ابن حجر اسقلانی کی ایک کتاب ہے. تو یہ ہے. اچھا، تدلیس کا علم کیسے ہوتا ہے؟ یا تو تدلیس کرنے والا خود بتا دے کہ میں نے راوی چھپایا ہے، یا محدثین جو ہیں وہ خود تحقیق کر کے آپ کے سامنے لے آئیں کہ بھائی یہ تدلیس کرنے والا راوی ہے. اور کتابیں تو یہ کچھ کتابوں کے نام بھی میں نے لکھ دیے ہیں. التبیین لاسماء المدلسین خطیب بغدادی کی کتاب ہے، اور اسی طرح سے برہان الدین، ان کی بھی کتاب التبیان کے نام سے ہے. تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں، طبقات المدلسین کے نام سے ہے. تو یہ مکمل معلومات ہے تدلیس کے بارے میں جو اصول حدیث کے اندر پائی جاتی ہے. تو اب بتائیں کوئی سوال اس کے اوپر تدلیس کے بارے میں؟ بات کلیئر ہو گئی ہے یا کچھ ابھی ہاں اشکال باقی ہیں؟ ہوگی، ٹھیک، بات کلیئر ہو گئی. تو یہ تو جو ان کی اقسام ہے تدلیس کی، یہ تو کیٹیگریشن ہوئی بعد میں. تو شروع میں لائک تابعین کے زمانے میں کچھ ہے تھی کیٹیگریز وغیرہ؟ یہ نہیں، اس زمانے میں تو جو کتابیں لکھی جاتی تھیں اس میں کوئی کیٹیگری نہیں تھی. مثال کے طور پر اگر آپ الکفایہ کو دیکھیں جو سب سے پہلی ایک مدون شدہ اصول حدیثی کتاب ہے جس میں ترتیب بھی صحیح ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے اور سب سے بہترین انداز سے مدون کی گئی. ویسے تو خیر اس سے علاوہ کوئی دوسری کی کتاب ہے اصول حدیث کے اوپر، لیکن الکفایہ کا درجہ اس سے بھی اوپر بتایا جاتا ہے. تو اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی اس کے اندر طبقات نہیں ہے، بس بحث ہے مدلسین کے اوپر کہ یہ تدلیس ایک فن ہے جس میں ڈھونڈا جاتا ہے کہ راویوں نے کس کو چھپایا، کس کو گرایا، کس کو بیان کیا، کس کو غیر معروف طریقے سے واضح کیا تاکہ میرا ایک چھپ جائے، اس کا ایک چھپ جائے. کس طرح سے سند کو بہترین بنا کر پیش کیا، عالی سند کہہ دیتے ہیں، بلند سند. 4 راویوں کی سند ہے، ایک کو غائب کر دیا، 3 راوی کی سند ہو گئی، تو 3 راوی کی سند اور زیادہ مضبوط سمجھی جاتی ہے. ہاں صحیح. اور جو میں نے ریزن بیان کی ہے شیوخ کی تدلیس، اس کا شیخ ہاں جو ہے وہ عمر میں کم ہے، کم عمر والے کو اپنا شیخ بیان کر دینا، بڑی عمر والے کو شیخ بیان کر دینا. یہ سارے وہ ریزنز ہیں جس کی وضاحتیں ان کتابوں کے اندر تو ملتی ہیں لیکن طبقات نہیں ملتے. طبقات بعد والوں نے تدوین کیے ہیں کہ بھئی کون سا راوی کس طبقے میں ہوگا تو اس کی روایت لے لی جائے گی، اور کون سا راوی چوتھے طبقے میں ہوگا، تیسرے میں ہوگا تو اس کی روایت نہیں لی جائے گی. میں نے صحیح. تو آپ کے سامنے پہلے بیان کیا تھا تدوین ثابت ہو جائے اصول حدیث کے مطابق تو پھر وہ ناقابل اعتماد ہی ہے، وہ پہلے میں ہو، دوسرے میں ہو، تیسرے میں ہو. جب وہ تدلیس کر رہا ہے تو پھر آپ اس سے کیسے بچیں گے؟ جیسے کہ جھوٹا، جب جھوٹ بولے گا تو آپ جھوٹے شمار کیا جائے گا. صحیح. چلو ٹھیک ہے. ہاں اور یہ والا معاملہ ہے.
تو اس کو یہاں تک رکھتے ہیں تدلیس کے معاملے کے اوپر. آج اچھا یہ تدلیس کے ٹاپک مکمل کرتے ہیں, پھر ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا اس کو پھر ڈسکس کر کے پھر کرتے ہیں اس کے اوپر. کیا خیال ہے انشاءاللہ. آپ کا؟ ہاں بالکل ٹھیک صحیح. ہے, ٹھیک چلیے یہاں تک رکھتے ہیں. ہے السلام انشاءاللہ. علیکم. وعلیکم السلام.